وإياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری حروف ناصبہ جو چوتھے نمبر پہ ہے، جسے کیا کہتے ہیں ان، اس کے بارے میں تھی۔ اور مائک پتہ نہیں غائب ہو گیا ہے۔ اچھا، تو ان جو حروف ناصبہ میں سے ہے، اس کو مصنف نے قیود لگائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی قید جو ہے وہ ان کے مصدریہ کی لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ مصدریہ کی قید سے انہوں نے دو ان کو جو ہے وہ خارج کیا تھا، ایک ان جو ہے مفسرہ ہے اور دوسرا ان جو ہے وہ زائدہ ہے۔ پھر ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ ایک تیسرا ان بھی ہے، اسے بھی خارج کرنا چاہیے، جس کو ان کیا کہتے ہیں، مخفف من الثقیلہ کہتے ہیں۔ تو ان مخفف من الثقیلہ کیا مصدری ہے یا مصدری نہیں ہے، یہ یعنی بحث ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مصدری نہیں ہے تو پھر تو مصدریہ کی قید سے یہ بھی کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اور یہ جب خارج ہو جائے گا تو ابن ہشام کو پیچھے جو لکھا ہے کہ مصدریہ کی قید سے میں نے دو کو خارج کیا، مفسر اور زیادہ، وہاں پہ اس کو بھی کیفر لکھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ مصدریہ کی قید سے یہ بھی خارج ہو جائے گا اور اسے مصدریہ نہیں کہتے۔ اور اگر ان مخفف من الثقیلہ کو مصدریہ کہا جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ مصدریہ کی قید سے یہ خارج نہیں ہوگا۔ پھر یہ جو آگے قید لگائی ہے دوسرے نمبر پہ کہ اس سے پہلے عالمہ کا مادہ نہیں ہونا چاہیے اور زن کا کیا ہے، مادہ نہیں ہونا چاہیے، پھر اس قید سے یہ ان مخفف من الثقیلہ خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہم کیا کہیں گے، چلیں یہ مصدریہ تو ہے لیکن مصدریہ کے ساتھ ایک جو اضافی ہم نے قید لگائی ہے کہ اس سے پہلے عالمہ اور زن کا مادہ نہ ہو۔ کیونکہ اگر عالمہ اور زن کا مادہ ہوگا تو پھر یہ ان جو مصدریہ ہے یہ ناصبہ نہیں کہلائے گا، بلکہ ان مصدریہ مخفف من الثقیلہ کہلائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بحث کہ بھئی آخر پھر نتیجہ کیا ہے، اس سے ہم مصدریہ بنائیں یا مصدریہ نہ بنائیں، تو ہم کہیں گے یہ ابھی تک زیر بحث ہے، ٹھیک ہے، زیر تحقیق ہے، یہ چیز انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کے اوپر برادران جو ہے وہ حوالے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، والحاصل سے پڑھنا ہے ہم نے کہ حاصل کلام کیا ہے کہ جو ان مصدریہ ہے باعتبار ما قبلہ ثلاثہ حالات ہیں، کہ ان مصدریہ کے ما قبل کے اعتبار سے تین حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ابن ہشام کی اگر رائے آپ نکالنا چاہیں تو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں کہ یہ کس کے حالات بیان کر رہے ہیں، ان مصدریہ کے حالات بیان کر رہے ہیں، تو ان کی پھر تحقیق کے مطابق جو مخفف من الثقیلہ ہے وہ بھی کس میں چلا جائے گا، مصدری بن جائے گا۔ پہلی حالت کیا ہے کہ یتقدم علیہ ما، کہ اس ان مصدریہ سے پہلے ہو، کیا چیز پہلے ہو، ما یدل علی العلم، کہ جو یقین کی اوپر دلالت کرے۔ علم کس کے معنی میں آتا ہے، یقین کے معنی میں آتا ہے۔ فہذہ، تو پس یہ ان، کون سا ان مصدریہ، فہذہ، پس یہ ان مصدریہ کیا ہو جائے گا، مخففۃ من الثقیلۃ لا غیر، تو یہ مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا، لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ابن ہشام کا یہاں پہ نظریہ سامنے آ گیا کہ یہ ان جو مخفف من الثقیلہ اسے مصدریہ ہی کہتے ہیں۔ پھر جو اگلی بحث ہے کہ جب مصدریہ ہے تو یہ مصدر کی تعویل میں ہونا چاہیے، جب یہ مصدر کی تعویل میں ہونا چاہیے تو اعراب القرآن میں ہمیں اس کے شواہد ملنے چاہیے کہ وہ سب لوگ اسے کیا کرتے ہوں، مصدر کی تعویل میں کرتے ہوں، تو یہ چیز پھر کیا زیر تحقیق ہے۔ ہاں ہاں، مخفف من الثقیلہ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، اس کو ناصبہ نہیں بنائیں گے، مفسرہ نہیں بنائیں گے، زائدہ نہیں بنائیں گے، اس کا ایک ہی آپشن بچے گا کہ یہ کیا بنے گا، مخفف من الثقیلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو قانون کیا آ گیا کہ جب بھی ہمیں ان نظر آئے گا، فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے ان، تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو علم اور یقین کے معنی میں ہے، تو ہم اس ان کو ناصبہ نہیں کہیں گے، یہ بات طے ہو جائے گی۔ پھر کیا کہیں گے، اس کو زائدہ کہیں گے، مفسرہ کہیں گے، وہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ وہاں پہ ضروری ہے کہ اس ان کو ہم کیا کہیں، مخفف من الثقیلہ کہیں۔ اب مخفف من الثقیلہ کون سا عمل کرتا ہے، وہی ثقیلہ والی عمل کرتا ہے، لیکن اس کی اسم کیا ہوتی ہے، ضمیر شان ہوتی ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ آگے جو جملہ ہوگا وہی ہوگا۔ اچھا، وَيَجِبُ فِي مَا بَعْدَ، مخفف من الثقیلہ کہیں گے تو ما بعد میں آپ کیا کریں گے، کہتے ہیں یاجب ہو، پھر واجب ہو جائے گا کہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، دو امر واجب ہے، پہلے تو کیا کہ رفع ہو، اس کے ما بعد جو فعل ہوگا اس کو کیا دینا پڑے گا، رفع دینا پڑے گا، کیونکہ مخفف من الثقیلہ ناصبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
وثانی اور دوسرا امر جو واجب ہے کہ فصلہ منہا، کہ اس کا جو مابعد ہے اس کو فاصلہ دینا پڑے گا، منہا یعنی ان مخفف من الثقیلہ سے فاصلہ دینا پڑے گا، بحرف من حروف اربعہ، 4 حروف میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے سے فاصلہ دینا پڑے گا۔ اور وہ 4 حروف کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے جو ہے وہ حرف تنفیس ہے۔ حرف تنفیس کسے کہتے ہیں؟ سین اور صوفہ۔ دوسرے نمبر پہ حرف نفی ہے، تیسرا قد ہے، اور چوتھا کیا ہے؟ لو ہے۔ چاروں کی مثالیں ابن ہشام قرآن مجید سے دے رہے ہیں۔ فالاول علم ان سیکون، تو علم ان سیکون کی ترکیب میں ان کو کیا کہیں گے؟ ابن ہشام کے مطابق مصدریہ مخفف من الثقیلہ کہیں گے، اور اس کے اسم محذوف ہے جو ضمیر شان ہے، اور سیکون جو پورا جملہ فعلیہ ہے اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ سیکون نہیں پڑھیں گے، سیکونوں کیا پڑھیں گے۔ اسی طرح کی دوسرا شاہد مثال ہے کہ افلا یرون ان لا یرجع نہیں پڑھا، ان لا یرجع الیہم قولا پڑھا۔ اس میں شاہد مثال کیا ہے؟ لا کا فاصلہ ہے ہوا ہے، یرجعو، ٹھیک ہے جی۔ تیسری جو مثال ہے وہ کیا ہے جی؟ علم تو ان قد یقوم پڑھا، یہ قرآن سے مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یقوم پڑھ رہے ہیں، قد کا فاصلہ ہے ہوا ہے۔ چوتھی مثال قرآن مجید سے ہے کہ ان لو یشاء، اللہ ہونا چاہیے نا، ہاں پھر قرآن میں یہ اللہ ہے یا اللہ ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ان لو یشاء اللہ، جی ہے، پیش ہے، کتاب میں زبر لکھی ہوئی ہے نا، پیش لکھی، اچھا میرے پاس زبر لکھی ہوئی ہے، گڑبڑ ہے۔ اچھا جی، تو ان لو یشاء اللہ میں یشاء او کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ کیونکہ لو کا فاصلہ، لو کا فاصلہ، لیکن ان سے پہلے مادہ علم کہاں پہ ہے؟ انہوں نے چھوڑ دیا نا یہاں پہ، ہاں وہ کہتے ہیں کہ مادہ علم اس وجہ سے ہے کہ وذالک لأن قبلہ، کیونکہ اس سے پہلے ایک آیت کا ٹکڑا یوں ہے، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ، یوں پوری بنے گی۔ تو اب بحث کیا ہے کہ ان سے پہلے تو کیا آ گیا؟ ییأس آ گیا نا، جس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مایوس ہونا کرتے ہیں، مایوس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا ترجمہ مایوس ہونا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر ہم اس کا ترجمہ مایوس ہونا کریں گے تو مایوس ہونے کو ہم علم اور یقین نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ انہیں مایوس ہو گئے، کیا ان کو یقین ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ جو ییأس کا لفظ ہے یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ افلم ییأس الذین آمنوا، کہ جو لوگ مومن ہیں کیا انہیں یقین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ییأس کا معنی کیا کریں گے؟ کیا انہیں علم نہیں ہے؟ کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ وَمَعْنَاهُ، اور اس کا جو معنی ہے فی ما قالہ المفسرون، اس کے مطابق جو مفسرین نے کہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ افلم یعلم، یہ معنی ہے اس کا۔ وَهِيَ لُغَةُ النَّخْعِ وَهَوَازِن، وَهِيَ کیا مطلب ہے؟ نہیں، یائسہ کا معنی علم کے معنی میں آنا، یہ نوخہ اور ہوازن جو قبیلے ہیں یہ ان کی کیا ہے؟ لغت ہے۔ اب ہمارے جو اردو مترجمین ہیں انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ مایوسی۔ اگر انہوں نے مایوسی والا ترجمہ کیا ہے تو پھر انہیں ان لو یشاء اللہ پڑھ کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ان لو یشاء اللہ، یعنی یشاء کو کیا پڑھنا چاہیے؟ منصوب پڑھنا چاہیے، وہ پھر ان مخفف من الثقیلہ نہیں ہوگا، یعنی یہ پھر آیت جو ہے یہ محل نزاع ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے پاس جو یشاء اللہ ہی ہے نا، پکے ہیں نا آپ تو اس میں، ٹھیک ہے، تو یشاء اللہ ہے تو پھر اس کے مطابق یہ جو آیت کا ترجمہ ہے ییأس کا، وہی عالمہ کے معنی میں ہونا چاہیے، جو ہماری قرات ابھی عاصم کوفی کی ہے، یشاء ہے تو پھر ییأس کا معنی عالمہ ہمیں کرنا چاہیے اگر نحویوں کے قانون کو بچانا ہے۔ اچھا، تو اسی میں اب یہاں پہ ایک اور شعر ذکر کر رہے ہیں، اس شعر میں انہوں نے یہ شاہد مثال دینا ہے کہ یہ جو یائسہ کا مادہ ہے یہ علم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جاننے کے معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ انہوں نے
سہیم جو شعر ہے اس کا شعر پیش کیا کہ جب اسے، یہ بڑے قبیلے کا تھا، ٹھیک ہے، ابن فارس زاہدم اس کا جو والد تھا، تو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ شعب میں یا شعب میں لے کے، شعب اور شعب ابی طالب کے جو لفظ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے، گھاٹی تنگ جگہ، وہاں پہ، تو اس کو جو ہے وہ پکڑ کے وہاں پہ لے گئے اور اسے قیدی بنانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ شعر پڑھ کے انہیں کہا کہ بھئی تم جانتے نہیں ہو کہ میں جو ہے وہ فارس زاہدم کا بیٹا ہوں۔ تو اس نے پھر جب شعر پڑھا کہ تم جانتے نہیں ہو، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ افلا تعلمون، یوں نہیں کہا اس نے، بلکہ اس نے کیا کہا، الم تیأسو، ٹھیک ہے جی، الم تیأسو، کہ کیا تم نہیں جانتے، تیأسو کہا۔ تو تیأسو کا معنی کیا ہے کہ کیا تم مایوس نہیں ہوئے، یہ معنی تو نہیں کریں گے۔ الم تیأسو، کیا تم نہیں جانتے کہ انی ابن فارس زاہدم، کہ میں جو ہے وہ ابن فارس زاہدم ہوں۔ تو یہ شعر ابن ہشام کس کے لے کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے افلم ییأس، اس کا ترجمہ جاننے سے کیا جائے گا کہ کیا جو مومن ہے وہ جانتے نہیں ہیں، یہ ترجمہ کیا جائے گا، تب یہ جو عاصم کی قرات ہے یشاء وہ درست بنے گی۔ لیکن جو مفسرین اور مترجمین اس کا ترجمہ عالمہ سے کرتے ہیں تو پھر ان کو اس قرات کے اوپر نہیں رکنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی قرات بنانی چاہیے کہ جس کے مطابق پھر وہ کیا پڑھیں، یشاء اللہ پڑھیں، نہ کہ یشاء اللہ پڑھیں۔ اقول لهم بالشعب اذ یأسروننی، اقول لهم بالشعب اذ یأسروننی الم تیأسوا ان ابن فارس زاہدمی، یأسروننی اسیر بنانا ہے نا، ٹھیک ہے، اذ یأسروننی کہ جب وہ مجھے اسیر بنا رہے تھے، اقول لهم بالشعب تو میں نے شعب میں کہا کہ الم تیأسوا کہ کیا تم نہیں جانتے، اے علم تعلمون، اس شعر کے ترجمہ کیا کر رہے ہیں ابن ہشام، اے علم تعلمون کہ کیا تم نہیں جانتے۔ وَيُؤَيِّدُهُ، شعر کو کیوں پیش کیا کہ قرآن مجید کی جو آیت میں ییأس کا لفظ آیا ہے یہ عالمہ کے معنی میں ہے، کیا وہ لوگ نہیں جانتے، اور اس کی مزید تائید لے کر آ رہے ہیں۔ وہ تائید کیا ہے کہ ابن عباس کی قرات میں چلے جائیں تو انہوں نے یہاں پہ ییأس کی جگہ پہ کیا پڑھا ہے، افلم یتبین پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا تھا، افلم ییأس لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ییأس کو کیا پڑھا ہے، افلم یتبین، افلم یتبین الذین آمنوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یشاء کے اوپر کوئی قرات ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو مصحف کی قرات عشرہ ہیں، القراءۃ العشرہ للمصحف، اس میں جب آپ آیت ایک سرچ کریں گے تو وہ 10 کی 10 قراتیں جو ہے وہ دے گا، ٹھیک ہے، 7 قراتیں مشہور ہیں تو انہوں نے 3 اور بھی اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا جو فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری قراتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں تھیں اور سب کیا حجت ہیں، یعنی کسی قرات میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک نے ترجمہ کیا آس لگانے کا، کیا وہ آس نہیں لگا، وہ مایوس ہونے کے بعد، یہ جو موجودہ ترجمہ ہے اس میں یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ مایوس والا کیا، اور طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ علم والا ترجمہ کیا، انہوں نے کیا علم وہ والا، نہیں جانتے، کیا وہ نہیں جانتے، کا بھی سب چھا گئے ہیں بھائی اس میں، نہیں معلوم۔ چل یہ ٹھیک ہو گیا، یعنی ہمارے شیعوں میں کسی نے نہیں کیا، وہ جوادی صاحب نے بھی نہیں کیا اور ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا۔ نہیں بلاغت باب محاورہ کر دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں یقین والی کوئی جملہ تو آنا چاہیے نا، کیا انہیں یقین نہیں ہے، مطلب میں مایوس ہوئی، مسافر ہو گیا، تم مایوس ہو گئے تم جب مجھے گرفتار کیا تم نے، مایوس ہو گیا یعنی تمہیں علم ہو گیا، اس طرح کا بنا لیں، میں مایوسی نہیں ہوئی، بہرحال مشکل سے تعویل ہوگی۔ اچھا، وَيُؤَيِّدُهُ قرات ابن عباس، ابن عباس کی قرات آ گئی افلم یتبین۔ وعن الفراء، اب یہاں پہ فراء صاحب آ گئے، انہوں نے انکار کر دیا، انکار و کون ییأس بمعنی یعلم، ٹھیک ہے جی، فراء نے کہا کہ بھئی ییأس جو ہے وہ یعلم کے معنی میں ہوتا ہی نہیں ہے،
وہ ضعیف فرا کی یہ بات کیا ہے؟ ضعیف اور کمزور ہے. ہاں کوئی اور کہتا تو پھر تو ٹھیک ہے. محسن صاحب نے ایسا کیا محسن صاحب نے کیا ہے کہ کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ واضح نہیں ہوئی. ہاں یہ بھی کچھ قریب گئے ہیں. واضح نہیں ہوئی. ہاں کیا ان پہ یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ یعنی وہ اس کو نہیں جانتے. واضح نہ ہونا یعنی جاننا، اس کی تھوڑی تعویل کر سکتے ہیں کہ بلاغت میں چلیں یہ کر دیا کہ وہی یتبین والا یتبین والا معنی ابن عباس والا معنی کہ افلم یتبین، یہ واضح نہیں ہوا ان لوگوں. ہاں یہ ابن عباس والا مطابق. نہیں، یہاں پہ مصنف نے فرا کا ساتھ نہیں دیا. ہاں فرا ایک الگ وہ ہاں فرا کا مصنف نے ساتھ نہیں دیا ایسی. اور یہ بنتے نہیں ہے نا. اگر آپ فرا کی بات کو لے لیتے ہیں تو پھر یہ قرآن کی اس قرات کو کہاں پہ لے کر جائیں گے؟ یہ شاء اللہ جو پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے، یہ شاء اللہ جو پڑھ رہے ہیں معذرت، تو یہ شاء اللہ تو کسی نے نہیں پڑھا نا. بہرحال یہ سرچ کرنی پڑے گی. میں نے اس ایپ میں سرچ نہیں کی اس قرات کو. اس میں آپ تلاش کریں، اگر یہ شاء آ کی کوئی قرات مل جاتی ہے نا پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے اس کا ترجمہ وہی مایوسی والے کیا جائے سیدھا سیدھا. یہ عالم کا معنی جانے نہیں، کیونکہ ایک قرات کیا موجود ہے ہمارے تو پاس. ایپ قرآن کا بتائیں. یہی القراءۃ العشر للمصحف یوں کر کے ایپ میں لکھیں گے. اس میں القراءۃ العشر ہے، بہت ساری ہیں، یعنی 3-4 اپلیکیشن اس میں بنی ہوئی. فراز سے تکرار کریں. بحث کہاں پہ ہماری تھی اصل کہ ان سے پہلے جب بھی ایسا لفظ آئے گا جس میں علم کا معنی ہوگا، یقین کا معنی ہوگا، جاننے کا معنی ہوگا، تو ان کیا بنا دیں گے؟ مخفف من ثقیلہ بنائیں گے، اور اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ مرفوع ہوگا، اس سے آپ نصب نہیں دیں گے. اور قرآن کی جب یہ مثال پیش آئی ہمارے سامنے کہ ان لو یشاء اللہ اس میں پڑھا گیا، تو ہم نے کہا چلیں ان نے یہاں پہ نصب کیوں نہیں دی یشاء کو؟ تو پھر انہوں نے کہا بھی ان سے پہلے جو ہے نا افلم ییأس کے لفظ ہیں، تو افلم ییأس کے جب لفظ ہیں تو یہ علم کے معنی میں تو نہیں ہوتے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، یہ تو مایوس ہونے کے معنی میں ہے. تو اب ابن ہشام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ یہ مایوس ہونے کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پہ ییأس کا جو مادہ ہے وہ جاننے کے معنی میں ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے. اس کے اوپر مصنف نے ایک جو ہے وہ دلیل دی ہے اور ایک تائید پیش کی ہے. دلیل انہوں نے دی ہے سہیم کے شعر سے کہ جہاں پہ انہوں نے اس لفظ کو جاننے کے معنی میں استعمال کیا، کیونکہ وہاں پہ مایوسی کا معنی کوئی بنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ان وہ چوروں اور ڈاکوؤں کہہ رہے ہیں کیا تم مایوس ہو گئے ہو کہ میں کس کے بیٹھوں، یہ تو نہیں بنتا. دوسرے انہوں نے تائید پیش کی ابن عباس کی قرات سے کہ جنہوں نے ییأس کی جگہ پہ کیا پڑھا ہے؟ لم یتبین پڑھا ہے. یہ دلیل اور تائید پیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ جب ہمارے پاس دلیل آ گئی، تائید آ گئی، تو پھر جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اسے کیا کہیں گے کہ آپ کی بات ضعیف ہے، کمزور ہے. اور وہ کس کی بات ہے؟ فرا کی بات ہے. یعنی فرا یہ اس بات پہ مصر ہے کہ ییأس کا معنی جو ہے وہ یعلم کے معنی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. تو آپ القاموس میں سرچ کریں مادہ یأس عالمہ کے معنی میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہاں پہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو پھر ہم مزید کیا بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. بہرحال اگر اس میں نہ بھی ہے تو وہ تو لغوی معنی بتائیں گے. نہیں ہے تو لغوی معنی کی بحث ہو رہی ہے نا. بحث ہی لغوی معنی کی ہماری. لوگ مانے تو ہم مان جاتے ہیں. ہاں ہماری ہے ہی بحث لغوی معنی. ابھی ہم بلاغت تو نہیں پڑھ رہے، لغوی پڑھ رہے ہیں. واضح ہے ثلاثہ. الثانیہ دوسرا جو ہے ان کے جو ماقبل کے حالات ہیں. پہلے حالات کیا ہوگے کہ اس سے مادہ علم پہلے ہوگا. مادہ علم یا معنی علم، معنی علم کے ما یدل علی علم. ان یتقدم علیہ ظن، کہ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ ظن ہوگا. ٹھیک ہے جی. فیجوز ان تکون مخففۃ من الثقیلہ، پس یہ جائز ہے کہ یہ مخفف من الثقیلہ. مخفف من الثقیلہ ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ظن کو وہ کس کے قریب کر دیتے ہیں؟ علم اور یقین کے قریب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ظن کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں. ایک ظن کیا ہوتا ہے جو علم کے قریب قریب ہوتا ہے بالکل، اور بلکہ یہاں پہ قرآن مجید کی آیات میں اور الفیہ میں بھی آئے گا کہ ظن بعض کا تو یقین کے معنی میں آتا ہے، علم کے معنی میں آتا ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات بھی پیش کی گئی ہیں، وہاں پہ ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی کیا کیا گیا ہے ترجمے میں؟ یقین کا. کیا انہیں یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا مخفف من الثقیلہ ہونا جائز ہے. اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں آ جائے، کلمہ لفظ ظن استعمال ہو اور معنی اس کا کیا کیا جائے؟ یقین والا کیا جائے یا علم والا معنی کی، جاننے کے معنی کی جائے. فیکون حکم کما ذکرنا، پس اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ کما ذکرنا کی طرح ہو جائے گا. ویجوز ان تکون ناصبۃ، اور دوسرا اس میں یہ بھی جائز ہے کہ یہ کیا ہو؟ ناصبہ ہو. یعنی ناصبہ ہو کیا مطلب؟ کہ ظن کو آپ اپنے معنی پہ باقی رکھیں، ظن کو علم کے معنی میں نہ لے کر جائیں
یقین کے معنی میں نہ لے کر جائیں. ظن کا اپنا معنی کیا ہے؟ الرجحان ہے نا. ظن کیا ہے؟ رجحان. جب بھی رجحان ہو، جب برابر ہوتے ہیں تو شک کہتے ہیں، تو رجحان کے معنی میں لے جائیں. جو مصنف ہیں دو وجہیں بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْأَرْجَحُ، اس کا ناسبہ ہونا کیا ہے؟ ارجح ہے. ناسبہ ہونا ارجح ہے. فی القیاس، قیاس کے مطابق بھی، اور والاکثر فی کلامہم، اور ان کے کلام میں اس کا ناسبہ بننا بھی زیادہ کہ اکثر ہے. قیاس کے مطابق کیا محترم؟ قیاس کا قانون کیا ہے کہ ظن جو ہے وہ علم اور یقین کے معنی میں جب آئے گا تو یہ اپنے معنی لغوی سے ہٹ کے آئے گا. ٹھیک ہے. ظن کس کے مقابلے میں ہے؟ علم کے مقابلے میں ہے. تو اصل قیاس تو یہی ہے کہ یہ علم کے معنی میں نہیں ہوتا. جب یہ علم کے معنی میں نہیں ہوتا تو فقط علم کی یہ خصوصیت ہے کہ مادہ عالمہ ہو تو اس کے بعد ان نہ پڑھا جاتا ہے، یا ان کیا ہے؟ مخفف من الثقیلہ پڑھا جاتا ہے. ظن کے بعد تو ایسی بات نہیں ہے. ولا ارجع کو جو قیاس یعنی اس کو ہم ظن کی طرف مرجع کریں گے. نہیں، ان جو ہوتی ہے نا ظن کے بعد جو آتا ہے، اس کا ناسبہ بننا یہ زیادہ قیاس میں رجحان رکھتا ہے. یعنی ہم بالکل یوں بات شروع کریں نا کہ مصنف نے کہا کہ بھئی جو ظن استعمال ہوتا ہے ان سے پہلے، وہاں پہ ان کے بارے میں دو نظریات موجود ہیں کہ یہ ایک مخفف من الثقیلہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ان ناسبہ ہوتا ہے. اب ہم یہ سوال لکھتے ہیں کہ مصنف نے دوسرے قول کو اپنانے کے اوپر کیا دلیل ذکر کی ہے، وہ بیان کریں. مصنف نے کیا بیان کیا؟ ناسبہ ہونا بیان کیا. جب ناسبہ ہونا بیان کیا تو مصنف کی دلیل کیا ہے؟ جی دلیل اس کو بیان کریں. مصنف نے دو دلیلیں بیان کی ہیں. پہلی دلیل مصنف نے کیا ہے کہ آپ قیاس کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں. قانون کیا ہے کہ ظن جو ہے وہ ظن کے رجحان کے معنی میں آتا ہے، ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں نہیں آتا. یہ لغت کا قانون ہے. تو جب ظن جو ہے وہ اصل اس میں کیا ہے کہ یہ یقین کے معنی میں نہیں آئے گا، رجحان کے معنی میں آئے گا، تو بس اس قانون کے مطابق ان کو کیا ہونا چاہیے؟ ناسبہ ہونا چاہیے. کیونکہ جس ان سے پہلے مادہ علم ہوتا ہے یا یقین کا معنی میں ہوتا ہے وہ مخفف من الثقیلہ بنتا ہے. جس سے پہلے یقین والی چیز نہیں ہوتی وہ مخفف من الثقیلہ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ سیدھا قیاس کو دیکھیں یعنی لغت کو دیکھیں. قیاس کو دیکھیں یعنی لغت کے مطابق اس کا معنی اصلی دیکھیں، معنی موضوع لہو دیکھیں. ایک بات. دوسرا مصنف نے جمہوریت سے تمسک کیا ہے کہ والاکثر فی کلامہم، کہ عربوں کے کلام کو میں نے پڑھا ہے. عربوں یعنی قدیم جو عربی ہوتے ہیں، اشعار وغیرہ باقی چیزیں، اس میں اکثر مجھے کیا چیز نظر آئی ہے کہ ان سے پہلے جب بھی ظن آتا ہے نا اس کے بعد ان کیا واقعہ ہوتا ہے؟ ناسبہ واقعہ ہوتا ہے. تو یہ مصنف کی دو دلیلیں ہو گئیں. ولہذا اسی وجہ سے اجمعو، تمام قراتوں نے اجماع کیا. ٹھیک ہے. یعنی 10 قراتیں آپ دیکھیں گے سافٹ ویئر میں سب کے اجماع ہے. کس بات کے اوپر؟ علی النصب فی قول تعالیٰ، کہ اس آیت میں انہوں نے نصب پڑھی ہے. الف لام میم احسب الناس، احسب الناس، حاسبہ کیا ہے؟ ظن ہے، ظنی ہے. ان یترکو، ان یترکو میں علامت نصب کیا ہے؟ حذف نون ہے. تو ان یترکو صاحب نے پڑھا ہے، یترکون کی کوئی قرات ہمیں نہیں ملتی. تو بس یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اجماع اور اکثریت قرآن میں بھی اسی بات کے اوپر ہے کہ ان سے پہلے جب مادہ ظن ہوتا ہے تو وہ ان ناسبہ واقعہ ہوتا ہے، نہ کہ مخفف من الثقیلہ. واختلفوا فی قول تعالیٰ، اور اسی قراء نے جو قراتیں ہیں انہوں نے اختلاف کیا اس آیت میں. یہاں پر بھی حاسب آیا، وحاسبوا، اس کے بعد ان لگا. ان کے بعد کیا ہے؟ ان لا تکونا پڑھیں گے یا ان لا تکونو پڑھیں گے؟ ابھی ہمارے پاس کیا ہے قرات؟ تکونا ہے. ہاں ابھی جو مشہور قرات ہے قرات عاصم کی، اس میں کیا ہے؟ تکونا پڑھا گیا ہے. لیکن ابن شام کیا کہتے ہیں؟ فقوریہ بالوجہین، اس کو دو وجہوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے. ان لا تکونو بھی پڑھا گیا یعنی ان مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا، اور ان لا تکونو بھی پڑھا گیا کہ یعنی ان کیا ہو جائے گا؟ ناسبہ ہو جائے گا. تو بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اجماعی جو موارد ہمیں ملتے ہیں اور جو اکثر موارد ملتے ہیں وہاں پہ ان کیا واقعہ ہوتا ہے؟ ناسبہ واقعہ ہوتا ہے. اور کچھ آپ کو شواذ ایسے موارد مل جاتے ہیں جو اختلافی موارد ہیں، اس میں مخفف من الثقیلہ بنتا ہے. یہ اوپر والی آیت میں سب کا اتفاق ہے تو نیچی والی آیت میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ یہ تو ایک ہی بات ہوگی اس میں. یعنی اوپر والی میں بھی باب ظن کے بعد وہ آ رہا ہے تو ناسبہ ہو گیا، نیچے والی میں بھی تو ایسے ہی آ رہا ہے. وہاں فاصلہ نہیں تھا، یہاں فاصلہ ہے لاکھ. یہ بھی اچھی توجہ آپ نے کی. وہاں پر نہ تو فاصلہ ہے پھر تو ان یترکو میں ہے نا،
ان لا تکون، یہاں پہ لا کا فاصلہ آ گیا. فعل کے ہاں یہ بھی ہے. یہاں پر لیکن وہ لا کا فاصل تو ہم تب کہہ رہے تھے نفی کا فاصل کہ جب اس سے پہلے مادہ علم ہے، باب علم ہے. تو یہ نہیں، قرات عاصم میں کیا ہے؟ نصب ہے نا، ان لا تکون ہے نا. جی ہاں تو ناصب اکثر ہو گیا نا. یعنی قرات عشر ہم نکالیں گے، قرات عشر ہم دیکھیں گے کہ اکثریت کس طرف ہے، بعض یہ کہتے ہیں رفع جمہوریت کو دینا ہے نا. تو فقوریہ بالوجہین کیا ہے کہ ان لا تکون کو کچھ لوگوں نے ان لا تکونو پڑھا ہے نا، تو اکثریت تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہے نا. یا اجماع ہمارے ساتھ ہے کچھ آیات میں، یا کچھ آیات میں کیا ہے اکثریت ہمارے ساتھ. تو اس حوالے سے مصنف کی کیا بات درست بنے گی. تو مصنف کی دلیل کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے. اکثریت کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے 2 آیات پیش کی. ایک آیت میں تو مصنف نے ٹوٹل سارے ووٹ اپنے پاس لے کے نا، جمہوریت کو اپنے پاس لے کے. دوسری آیت میں کیا ہے اکثریت کو اپنے ساتھ رکھا، شواذ لوگ کیا سائڈ پہ نکلے. اچھا جی، تیسرا جو مورد ہے کہ ان لا یسبقها علم ولا ظن، کہ اس سے پہلے نہ مادہ علم ہو، یعنی معنی علم، مادہ کہہ رہا ہوں، نہ معنی علم ہو اور نہ کیا ہے معنی ظن ہو. تو فیتعین کون و ناصبتاً، تو وہاں پہ اس کا ناصبہ ہونا کیا ہو جائے گا؟ معین ہو جائے گا. والذی اطمع ان یغفر لی، تو اطمع کیا ہے یہ نہ یقین اور جاننے کے معنی میں ہے، اور نہ ہی کیا ہے یہ گمان کے معنی میں ہے. تو یہاں تک اس کی بات مکمل ہوتی ہے کہ ان ناصبہ ظاہری طور پہ عمل کرتا ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ حروف ناصبہ میں سے ان یہ کب نصب دیتا ہے، اس کی تمام شرائط کیا بیان کریں، تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلی شرط تو یہ کیا ہے کہ ان مصدریہ ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے ما یدل علی علم ولا ظن یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 ہی کیا ہے اس کی شرائط ہیں. صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین.